بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور بات کریں گے آج ہمارے جو مہمان پاکستان میں اسکندر مومنی، وہ ایران کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے اپنے وفد کے ساتھ یہاں پر موجود، اور جب ہم بات کرتے ہیں مسئلہ جو ایران کے ساتھ اس وقت امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں پاکستان ایک مصالحت کار کے طور پر، ایک سہولت کار کے طور پر موجود ہے اور چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم نے جس معاہدے کو یقینی بنایا تھا اس پر عمل درآمد آگے ہو سکے۔ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ اسکندر مومنی کی جو ملاقات ہوئی، اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فریقین سے ایک اپیل کی، گزارش کی اور ان سے کہا کہ آپ تحمل سے کام لیں، کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان وہاں پر جنگ نہیں چاہتا۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس امر کی یقین دہانی کروائی کہ پاکستان ایک دیانتدار اور مخلص سہولت کار کے طور پر اپنی ثالثی کو جاری رکھے گا۔ اور یقینی طور پر جس وقت یہ ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان نہ صرف گرما گرم بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حملے بھی جاری ہیں۔ خاص طور پہ ایک خبر نے کل سے بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی اپنی اہمیت بنائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر پر جو حملہ کیا گیا، اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر لاکھوں لوگوں کے روزگار کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ حملہ بنیادی طور پر غیر فوجی اہداف کو جب امریکہ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ اس کے جواب میں ہے۔ یقینی طور پر پاکستان ایک ثالث کے طور پہ، ایک مصالحت کار کے طور پر جب غیر فوجی اہداف کو خاص طور پہ جب نشانہ بنایا جاتا ہے، انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس پر اپنی ایک خاص تشویش رکھتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں عوام بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسکندر مومنی جو کہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی کی خصوصی دعوت پر پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اور جب ہم دونوں ممالک کے درمیان سرحدی معاملات کو دیکھتے ہیں، بارڈر کے کنٹرول کو دیکھتے ہیں، تو ماضی میں ہمیں یہاں پر بھی ایشوز رہے ہیں، لیکن ایران کی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات، اچھے تعلقات قائم ہونے کے بعد بہت سارے ایشوز کو ریزولو کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھارت کی جو تخریبی سرگرمیاں ہیں وہ جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یقینی طور پر ایران کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ایران اس سلسلے میں ہم سے تعاون کر بھی رہا ہے۔ اور جب ہم بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے، اور دو طرفہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے آپس میں تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اسکندر مومنی کا پاکستان کا دورہ، اور میں گزشتہ روز جس وقت وہ پاکستان پہنچے تھے، این ہمارے پروگرام کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بڑی اچھی امیدوں کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اچھی خبر کے منتظر ہیں۔ تو یہ اچھی خبر کس طرح مل سکتی ہے، کب مل سکتی ہے؟ کیونکہ ہم ایک مرتبہ پھر خواہاں ہیں کہ یہ جنگ رک جائے اور ہم اس اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی طرف چلے جائیں جو ایک بنیاد بن سکتی ہے اچھے مستقبل کے لیے، جو ایک بنیاد بن سکتی ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے، جو ایک بنیاد بن سکتی ہے ایران کی تعمیر نو کے لیے، ایک مضبوط اور خوشحال ایران کے لیے۔ تو پاکستان اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس میں جو بار بار رکھنا پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ میں 7 جولائی کے ان حملوں کی بات کرنا چاہوں گا جو کچھ کمرشل جہازوں پر کیے گئے، ایران کی طرف سے کیے گئے، یقینی طور پر وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے جو سخت رد عمل دیا گیا، اس سے بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ اپنے ملک کے اندر، آپ اس کو اسرائیل کی لابی کہہ لیں، آپ اس کو دیگر ایسے سپائلرز کی بات کر لیں جو کہ اس امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دباؤ میں تھے اور انہوں نے اس کے اوپر ایک انتہائی سخت جواب دیا۔ یعنی کہ جس قسم کے حملے کیے گئے اس نے معاملات ایک مرتبہ پھر بگاڑ کر رکھ دیے۔ اب تجویز جو 10 روزہ جنگ بندی کی آئی، جو تجویز آئی کہ ہم ایک ایسا معاہدہ دوبارہ کرتے ہیں اور دوبارہ اس امن کی طرف جاتے ہیں جس کی بنیاد اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت نے رکھی تھی، تو ہم اس پر کس طرح جا سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں جو میرے پاس ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے جی آر بلوچ صاحب،
آپ سینئر نہ صرف دانشور ہیں بلکہ سفارتی معاملات کو سمجھتے ہیں، سابق سفیر ہیں. بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں کس طرح نقصان ہو رہا ہے، کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ آگے جا کے کیا امپیکٹ ڈالے گا، میں خاص طور پر ان سے رہنمائی چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ہی ذوالفقار علی مہتو صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جی آر بلوچ صاحب، سب سے پہلے سکندر مومنی صاحب تشریف لائے. ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہیں. ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے یہ رکے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ کو کیا جو ہے ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس وقت؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اس وقت خطہ ایک دفعہ امن کے دروازے کھلنے کے بعد، اس کی روشنی کے بعد اچانک کوئی ایسی مخالف ہوا لگی جو اس کھڑکی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک اس کی ایک تختی بند ہو گئی. لیکن اب بھی دروازہ کھلا ہے، اب بھی کھڑکی میں سے کچھ روشنی آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایم او یو اس طرح سے آپ رد نہیں کر سکتے. وہ بڑا سینکٹیفائیڈ ہے، اس لیے کہ اس پہ سگنیچرز پریزیڈنٹ آف دا یو ایس ہیں، اس پہ سگنیچر پریزیڈنٹ آف دا ایران ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور پھر اس کے اندر ایک یونیورسل گلوبل کنسنسس تھا کہ یہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے جس میں تمام جو فریقین دونوں ہیں ان کے انٹرسٹ بھی ہیں، امیڈیٹ ریمیڈی بھی ہے، میڈیم ٹرم ریمیڈی بھی ہے، اور لانگ ٹرم ریمیڈی آف دا کرائسس بھی ہے، تاکہ ایک سسٹینبل امن جو ہے، پیس کو ہم نشو و نما اس کی ہو سکے اور اس کو اس کی بنیاد رکھا جائے، ایز اے بنیادی پتھر سمجھا جائے ایم او یو اسلام آباد جو امن کا تھا. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ کیلکولیشن مس کیلکولیشن دونوں طرف سے ہوئی، اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ بہت خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں. دیٹ آئی ہیو ٹو سے اٹ. ڈرانے کی بات نہیں ہے اپنے آپ کو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو لبھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں سب اچھا ہے. کانٹ بی. دیر از اے ہیوج چیلنج آف سیکورٹی. یہ جنگ جو ہے اب وہ خطے کی جنگ ہو چکی. جب ایران نے ہوتیز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا، جب انہوں نے سعودی عرب کا نیول بلاکیٹ کا اعلان کر دیا، بلکہ آج ہی آپ نے بھی شاید خبر دیکھی ہوگی کہ 2 جہاز سعودی عرب سے لے کے آ رہے تھے تیل، ان کو واپس ہونا پڑا. تو یہ in a way کہ it was not a statement، لیکن انہوں نے انفورس کر دیا. امیجن کیجئے کہ مارکیٹ سے پھر پہلے جے سی سی کا بہت سارا تیل چلا گیا، غائب ہو گیا، اب سعودی کا وہ چلا جائے گا. تو ایشین اکانومیز جو کہ جی سی سی کی کنٹریز کے تیل پہ ہوتی ہیں ڈیپینڈنٹ، ان کا کیا ہوگا انکلوڈنگ پاکستان. جے سی سی کنٹریز کا خود کا کیا ہوگا جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آن آئل اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ اینڈ ادر سافٹ اکانومی جو ان کی ہے اس کی. تو یہ تو ایک تباہی کی طرف اشارہ مل رہا ہے اور بڑا خطرناک اشارہ مل رہا ہے. اور یہی کہا گیا تھا، ہمارے جتنے نیریٹو تھے کہ اس جنگ کو اگر کنٹین نہ کیا گیا تو یہ گلوبل جنگ بن چکی ہے اور بن جائے گی، بہت ساری ایکٹیو بن جائے گی. معیشی طور پر تو ہو چکی ہے کہ آج جو ہے وہ پیٹرول $90 پلس پہ بک رہا ہے. تو وہ انفلیشن تو ہو گئی. ہمارے ہاں کل بندش ہے، نہیں یہ ہڑتال ہے. بڑی آپ جی آر بلوچ صاحب بڑی خوفناک سی منظر کشی کر رہے ہیں. کسی بھی ریاست کے لیے معاشی مفادات بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس سے پہلے قطر نے نقصانات برداشت کیے اور یو اے ای نے بھی نقصانات برداشت کیے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کی مداخلت پر، پاکستان کی امیل پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہیں کہ بہت بڑا کوئی رد عمل سامنے آتا. یہ سعودی عرب کا اب بیچ میں پھر آ گیا، اس سے پہلے بھی حملے ہوئے. تو یہ تو ابھی خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کہتے رہے کہ جو ریجنلائزیشن ہے جنگ کی شاید پہلے مرحلے میں تو ٹھیک تھی لیکن اب یہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہ واقعی ہم بلوچ صاحب اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بڑھ چکے ہیں، اب وہ ریجنل ہو چکی ہے. اب یہاں سے واپسی کے لیے ہمیں، اگر ہم اسی رول میں رہے
تو بہت وقت بھی چلا جائے گا اور کچھ مشکل بھی ہوگی. لہٰذا جب آپ مجھ سے سوال کریں گے، یا ابھی سے میں ایک پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پروپوزل جو کہ ڈسکس جی کیا جا سکتا ہے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے. ہمیں جو قطر گیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، اس کو اسسٹ کرنا چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے. بیکاز آئی فیل کہ ناؤ از دا ٹائم کہ اونلی باڈی وچ کین میک دیز ٹو پارٹیز ٹو کہ اپنے آپ کو باندھیں کہ نہیں یہ اب نہیں وائلیشن کریں گے، وہ ہے یو این سیکورٹی کونسل کا کوئی ریزولوشن آ جائے، بائنڈنگ ہو، بیلنس ہو، جس میں پوری دنیا کا ڈپلومیٹک فورس شامل ہو اور تمام پارٹیز اس کے اندر شامل ہوں. اور پھر اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی کھل کے تمام پارٹیز سامنے آ جائیں گی، سو دیٹ وی نو واٹ از ان اسٹور. اب تو کچھ پتا نہیں کہ یہ کس طرف جائے گی جنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ فار دا پرپز آف پریڈکٹیبلٹی وی شوڈ گو. پر لیکن میں ایٹ لیسٹ آئی ول ٹینڈ ٹو بی آپٹمسٹک کہ اگر اس پروپوزل پہ کوئی چھوٹی سی جو ہماری طرف سے آ رہا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، تو اس پہ اگر کوئی غور ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک راستہ ہے. یہی اب راستہ رہ گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں. سچویشن کی جو اس وقت تصویر کشی، منظر کشی کی ہے، یہ تو بڑی خوفناک ہے جی آر بلوچ صاحب. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اس جنگ کو، جو اسرائیل سوچ رہا تھا کہ جس طرح یہ ایک عرب کی جنگ بن جائے، یہ خلیج کی جنگ بن جائے، یہ تمام مسلم ممالک آپس میں لڑنا شروع کر دیں، تو یہ ایک مرتبہ پھر اس قسم کی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خالد صاحب، آپ ہمیشہ سے خبردار کرتے رہے کہ ٹھیک ہے ایران کو حق حاصل تھا کہ وہ امریکی مفادات پر حملے کرتا، اڈوں پر حملے کرتا، لیکن اس میں اب جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے وہ معاشی مفادات ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کب تک یہ جو ہے یہ سارا کھیل اس طرح چلتا رہے گا؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے یہ چلے گا اس وقت تک دونوں اپنی اپنی تھریش ہولڈ تک نہیں پہنچ پاتے. تھریش ہولڈ میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. امریکن کی تھریش ہولڈ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ آف ہارموز جو اس وقت ایک وار ٹرافی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، اور وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے جب فوکس کیا تو ایران کو ایک لیوریج ملا، ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ملا، جس پہ ایران نے مینیفیسٹیشن کرنی شروع کر دی، اس کو بلاکیڈ کیا، اور پھر یہ پرسیپشن دینا شروع کر دیا کہ سارے ہم بھول گئے، نیوکلیر ویپنز کو بھی بھول گئے، پراکسیز کو بھی بھول گئے، رجیم چینج کو بھی بھول گئے. پھر ہم نے یہ جج کرنا شروع کر دیا کہ جس کے پاس اسٹیٹ آف ہارموز کا افیکٹو کنٹرول ہے وہی جنگ جیتا. پھر یہ نیریٹو پرسیپشن کی ہو گئی. ایران کو یہ صرف پرسیپشن کی نہیں لگتی جنگ، ایران کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ اسٹرکٹلی اس نے جتنی زیادہ اجارہ داری اپنی رکھی اسٹیٹ آف ہارموز پر، اتنا ہی اس کو بہتر لیوریج ملے گا. میں انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ملیٹریلی دونوں سائڈیں کیوں کر رہی ہیں. جو ہی معاہدہ ہوا نجم صاحب، ایران کے ساتھ تو بہت زیادہ فیور سمجھی گئی. ہم جیسے انالسٹ نے کہا کہ ایران نے جو لیبنان کا 3 دفعہ ذکر کروا لیا پہلی ہی پیراگراف کے، وہ ایران کی سینسٹیوٹی بھی ظاہر کرتی ہے اور انفلوئنس بھی ایران کا ظاہر. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، خاص طور پر زائنسٹ لابی نے اور اسرائیل نے بہت کہا کہ یہ تو کمپرومائزڈ ہے اور یہ ڈیفیٹڈ قسم کا MOU ہے، اس کا مطلب ہے آنے والا ایگریمنٹ بھی اسی طرح ہوگا. وہ پریشر آ گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر. انہوں نے پھر کیا کیا؟ 2-3 چیزیں میں کوئکلی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے نمبر 1 انہوں نے یہ کیا کہ جب آپ کو یاد ہوگا مذاکرات ہو رہے تھے تو 36 بلین کی بات ہوئی کمپنسیشن، پھر 24 ہو گئی، پھر 12 بلین ہو گئی. جب وہ ہو گیا MOU تو کہا گیا کہ ہم نے تو کوئی پیسے اس کو نہیں دینے. دوسری ایک ایلیمنٹ جو سیریس ہوئی، وہ امریکہ نے یہ کوشش کی تھرو GCC اور خاص طور پر عمان سے مل کر کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کی ٹریفک ہے اس کو عمان کی کوسٹ کے قریب سے شپنگ لائنز کو گزارا جائے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مت ٹوٹ جائے گی کہ ایران کا افیکٹو کنٹرول ہے. اور آپ کو یاد ہوگا قطر اور سعودی عرب کے جو جہازوں پر حملہ کیا تھا وہ عمان کی کوسٹ کے پاس جا رہے تھے. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ ایران کی وہ مت توڑ دے. ایران کا تھا کہ اگر یہ میری مت ٹوٹ گئی تو میری لیوریج ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایران کے جب میزائل کے پروگرام کے بارے میں بات ہوئی تو امریکن پریزیڈنٹ نے اور JD وینس وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ جب دوسرے ملک رکھ سکتے ہیں میزائل تو ہم ایران کو کیسے منع کر سکتے ہیں. تو ایران کو ایک وقتی طور پر ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی یا ون نظر آیا کہ ہماری بات مانی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی مارکو روبیو نے کہا کہ ہم کسی صورت ایسے میزائلز نہیں بنانے دیں گے ایران. جس کا مطلب ہے یہ تینوں چیزیں جو پہلے میں نے عرض کیا 12 بلین والی بات، دوسری میں نے کی اسٹیٹ آف ہارموز ٹورڈز عمان سائڈ، تیسری میں نے بات کی کہ میزائل ٹیکنالوجی. ایران کو یہ لگا کہ شاید یہ میرے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلے جا رہا ہے
اور یہ جو پوز آیا ہے ٹیمپرری طور پر، اس کو ری گروپ کرنے کے لیے، ری آرم کرنے کے لیے اور اپنی ہیومن ریسورس کو ریفریش کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ایران نے یہ سوچا، ایک کلوزنگ سے پہلے میں ایران کا میں علیحدہ بات کر لوں گا کہ ان پر کیا پریشر تھا. خاص طور پر میں ایک نقطے پہ صرف کہہ دوں گا کہ مجتبیٰ خامنائی نے جو ظاہر دیکھا کہ اتنی دنیا نکلی ان کے والد کے جنازے پر، تو ایک پریشر آ جاتا ہے ناٹ اونلی فار وار بٹ فار ریونج اینڈ آبویسلی صدمہ اور بدلہ لینے والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو جب یہ ایڈ ہوا تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ایک اور زیادہ ابھرے. میں کلوزنگ سے پہلے ضرور ایک کامنٹ آفر کرتا ہوں کہ بہت سارے جرنلسٹ جنہوں نے جنازہ کور کیا انٹرنیشنل، انہوں نے جب جلوس میں جو جنازے کا جلوس تھا اس میں پوچھا لوگوں سے کہ آپ خامنائی سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم خامنائی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی امریکہ سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ایک اینٹی وار سینٹیمنٹس ہو گئے جس کا شاید لیڈرشپ کو یہ آبلیگیشن لگی کہ ہم نے ایک کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ نئی ڈائمنشن ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ کون پہلے برنگ کرتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایران کو نہیں کر سکے، یا ایران خدا نخواستہ اور زیادہ انہیلیشن اتنی کروا لیتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے. وے فارورڈ اسی طرح لگ رہا ہے، ڈیپینڈنٹ اس پہ ہوگا. صحیح، لیکن اس میں ایک بڑی جو کنفیوژن کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم سب جو ہیں کچھ سینٹیمنٹس لے کے بیٹھے ہیں اینٹی وار قسم کے، کہ ہم امن چاہتے ہیں، تعمیر چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے اینٹی پیس سینٹیمنٹس بھی موجود ہیں. ایسے میں ذوالفقار میں سب جو تازہ ترین جنگ کی ایکسپینشن ہونے کی بات کی جا رہی ہے، جس طرح جی آر بروئی صاحب نے بھی بات کی، اور جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر جو ہے اگر اس کے معاشی مفادات بھی متاثر ہوتے ہیں، قطر کے ہوتے ہیں، آپ کی دیکھیے یو اے ای کے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ریاستیں کب تک برداشت کریں گی؟ اور کیا اس کے نتیجے میں اسرائیل جو کہ ایک مرتبہ پھر بھرپور جنگ چاہتا ہے اور اس کی پوری ریجنلائزیشن چاہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ جی نجم، شکریہ، آپ نے تو ساری چیز کا احاطہ کر دیا اپنی اس گفتگو میں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی ابھی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی، انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے، میری 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب سے، تو اس کے دوران میں یہ جو تبصرہ کیا جاتا ہے وہ لوگ جو غیر ماہر ہیں اور جو نامناسب تبصرے کرتے ہیں جنگ کے حوالے سے، یہ بالکل غلط ہے. مجتبیٰ خامنائی قطعاً جنگ نہیں چاہتے، وہ امن کے حامی ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد مارکو روبیو کی سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو یہ سٹیٹمنٹ لیٹسٹ کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں. اور یہ پتہ ہے دیکھیں، اب جو بات اسٹریٹ آف ہرموز کی ہے، بالکل خالد صاحب اور بلوچ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس ایک نیا ہتھیار ہے. وہ اس کو پہلے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا لیتھل قسم کا ہتھیار ہوگا. اور جو ایم او یو ہوا اسلام آباد والا، اس کے اندر یہی تھا کہ عمان اور ایران جو ہے وہ دونوں مل کے ایک سیف پیسج کا بندوبست کریں گے. خاص طور پہ وہ جو اندر مائن لگی ہوئی ہیں واٹر کے، اس کو بھی ہٹائیں گے. لیکن ایران نے جب یہ دیکھا کہ اس طرف سے جب باب المندوب سے، ریڈ سی سے جو نکل رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ نے اپنا 70% آئل جو ہے نا نجم، اس کو ساؤتھ نارتھ جو اس کی پائپ لائن ہے اس کے ذریعے اس نے ریڈ سی میں کنورٹ اس طرف شفٹ کر دیا تھا. تو ان کی ٹریڈ تو جاری تھی اور سعودی عربیہ کو تیل مل رہا تھا. آج $91 پلس ریٹ چلا ہے. تو اگر پاکستان کو میں نجم ذکر کروں تو اگر $10 بڑھ جاتا ہے پر بیرل، تو پاکستان میں انفلیشن ریٹ 0.5%، 0.3 سے 0.5% تک بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح یہ سارا تیل جو ہمارا جو ایشین مارکیٹس ہیں وہاں تک، یعنی وہ آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ سے آگے جاپان تک اور پھر آسٹریلیا تک بھی جاتا ہے. تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوگا. ہندوستان بڑا متاثر ہوگا اس سے، اس کی وہ اکانومی کو. میں کو اس سے محبت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں بھی انسان بستے ہیں نا، وہ آخر جو بھی آپ دیکھیں کہ غریب تو وہاں پہ بھی ہیں. تو یہ سارا معاملہ نہیں چل سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن اسٹریٹ آف ہرموز پہ جو ایم او یو ہے اسی کے اوپر رہنا پڑے گا. اگر یہ ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اب اسٹریٹ آف ہرموز پہ فوکس کر لے، اور وہاں سے اب فوکس کیسے کر لے؟ یعنی یہ وہ دیکھیں دو قسم کے لاز ہیں. ایک تو ایران کا اپنا لا ہے جو عمان کے ساتھ ایک پرانا ایگریمنٹ ہے 60s کا، اس کے تحت دونوں نے اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے، لیکن کسی سے کوئی فی نہیں لیتے، وہ نہ لے سکتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ایران کلیم کرتا ہے کہ میں یو این کلوز کی بات کرتا ہوں، جو انٹرنیشنل کنونشن آف لا آف سی ہے 1984 والا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت یہ سمندر ہی ہمارا ہے. یعنی یہ ہمارا جو ہے یہ لیجٹیمیٹ رائٹ ہے کہ 22 کلومیٹر سمندر کے اندر تک ہماری ٹیریٹری ہے. تو یہ وہ اس کے اوپر حالانکہ انہوں نے سگنیچری ہیں، لیکن اس کو انہوں نے ریکٹیفائی نہیں کیا، نہ امریکہ نے کیا نہ انہوں نے کیا. میرا خیال ہے بات جو ہے نا اس سے آگے چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو 14 نکات طے کیے گئے تھے
اور جس کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کہا گیا تھا، اب تو اس پر آگے بڑھنا چاہیے. بات ذوالفقار صاحب ایک چھوٹی سی بات یہ کہ میں اس کے باوجود بڑا پر امید ہوں. مجھے لگتا ہے یہ کہ نیکسٹ ویک کے اندر نہ یہ معاملہ آگے، قطر اور پاکستان کی بہت بڑی ایفرٹ ایک جو ہے نا بیک چینل پہ چل رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ چینل ہے وہ کھل جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان. یہ اس کھلنا بھی چاہیے، اور پاکستان اس کے لیے مسلسل کوششیں بھی کر رہا ہے. سکندر مومنی صاحب جو میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اگر مشتبہ خانائی بھی امن چاہتے ہیں تو یقینی طور پر وہاں پر جن عناصر کو یہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ چاہتے ہیں، پاسداران کی بات کروں، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ سپریم لیڈر کیا کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے امن کی طرف بڑھنا چاہیے، پاکستان اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے. میں ایک بریک پر جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہندوستان کی طرف چلتے ہیں جہاں پر کاکروچ جنتا پارٹی نے اس وقت دھوم مچائی ہوئی ہے. کیا ایشوز ہیں اس بریک کے بعد؟ دنیا اے آئی اور آٹونومس سسٹمز کے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے اور ہم کسی سے کم نہیں. ویلکم ٹو انڈس راس ایکسپو 2026. پاکستان کو روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز میں نیکسٹ لیول پر لے جانے کا نیشنل پلیٹ فارم. ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈیفنس روبوٹکس سے انڈسٹریل آٹومیشن، فزیکل اے آئی، ایگری ٹیک اور مختلف سیکٹرز میں نیکسٹ جین انوویشن. آئیں دیکھیں لائیو ٹیکنالوجی، ڈاؤن بریکنگ آئیڈیاز، روبو وارز، ایکسپرٹ ڈسکشنز اور پاکستان کے برائٹسٹ انوویٹرز، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر. فیوچر کا صرف سوچو مت، اس کا حصہ بنو. انڈس راس ایکسپو 2026 پاورنگ پاکستان's autonomous future. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، آپ کو ہندوستان لے کر چلتے ہیں جہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقابلے میں ایک توہین آمیز الفاظ جو کچھ استعمال کیے کہ کاکروچ کہا گیا جب عوام کو اور ان نوجوانوں کو جو کہ وہاں پر تبدیلی لانا چاہتے تھے. تو پھر ایک کاکروچ جنتا پارٹی وجود میں آ گئی، اور پھر وہ بی جے پی کے مقابلے میں جب سی جے پی نے اپنا وہاں پر اصلاحات کے لیے مطالبہ کیا، اور خاص طور پہ یہ نوجوان جو ہیں تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں پیپر لیک کے حوالے سے یا امتحانی نظام میں کرپشن کے حوالے سے، اس کے نتیجے میں جہاں لاکھوں سٹوڈنٹس ہندوستان میں متاثر ہوئے، جو ایم بی بی ایس کا ڈاکٹریٹ کے جو پیپرز لیک ہوئے اس کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے نتیجے میں چونکہ ہندوستان کے اندر خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام کرائسس کی وجہ سے، اس بدعملی کی وجہ سے وہاں پر کوئی 20 کے قریب نوجوانوں نے خودکشی بھی کر لی. تو یہ اصلاحات کا مطالبہ جو ہے بڑھتا چلا گیا. نوجوان جو ہیں یہ کاکروچ جنتا پارٹی جب جنتر منتر پہنچی، وہاں پر ایک باقاعدہ طور پہ میدان لگایا گیا، پولیس نے اس پر لاٹھی چارج کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، وہاں پر نوجوان باہر نکلے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک انقلاب برپا ہوا، تو ایسا ہی کچھ منظر ہمیں اس وقت ہندوستان میں نظر آ رہا ہے. وہ انقلاب جو کہ بنگلہ دیش میں برپا ہوا اور وہاں سے حسینہ واجد فرار ہو کر نریندر مودی کے پاس دلی میں پہنچی، تو اب خود دلی میں وہ مناظر ہیں، وہ اپنے ساتھ وہی نفرت، عوام کی نفرت لے کر وہاں پر پہنچ گئی ہے. یقینی طور پر جب ہم بھارت کے نظام کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اس کے سماجی ڈھانچے کو دیکھتے ہیں، وہاں پر چلنے والی تحریکوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بڑے انقلاب کی اور بڑے تبدیلی کی ضرورت ہے. اس وقت کانگریس جو ہے مکمل طور پر حمایت کر رہی ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی. ہم نے راول گاندھی کو وہاں پر دیکھا، پریانکا کو دیکھا، اس طرح وہاں پر جو ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک موو جو ہے اپنے عروج پر ہے، اور عدالت میں جو ریٹ دائر کی گئی اس پر بھی جواب یہ ہے کہ ہم فوری طور پر اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے معاملات کو اپنے تک رکھیں. دوسری طرف بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. بھارت میں یہ انقلاب
اور یہ نوجوانوں کی طرف سے سسٹم میں بہتری کا مطالبہ. اس پر پھر میں ایک مرتبہ اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف جاؤں گا. جو جی آر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, خالد چشتی صاحب بھی موجود ہے, ذوالفقار مہتو صاحب بھی موجود ہے. میں اس مرتبہ ذوالفقار مہتو صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ بھارت میں جو اس وقت ایشوز پیدا ہو چکے ہوئے ہیں, مسائل ہیں, ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نجم, انڈیا کے اندر جو کوئی 38 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو یا تو صاف پانی نہیں ملتا, یا ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے, یا ان کے پاس بنیادی کھانے پینے کی ضروریات نہیں ہے. تو بڑا برا حال تو وہاں پہ بھی ہے نا. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو مسائل تو اصل میں وہاں پہ ہیں, لیکن نریندر مودی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سارا چیزیں ہندوتا کے اندر لپیٹ کے تو جنتا کے جو مسائل ہیں ان کو وہ سائڈ پہ رکھ کے صرف ہندوتا کو آگے چلانا چاہ رہا تھا, اور یہی اس کی سیاست کا محور بھی ہے. اور دنیا کو کی سب سے بڑی جمہوریت نام نہاد کہلانے والی جو ہے, اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آکار پٹیل جو ہے انڈیا کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کل جو سٹیٹمنٹ دیا وہ تو سارا کچھ انہوں نے جو ان کا جو سب سے بڑی جمہوریت کا پول کھول دیا نا. اس نے کہا کہ ناجائز طور پہ ان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر, یہ کاکروچ پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر ناجائز طور پہ لاٹھی چارج کیا گیا, آنسو گیس کے شیل فائر کیا گیا, اور ان کو جو ہے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری حالت ہے ہندوستان کے اندر انسانی حقوق کی. اس طرح سے اندر کیجریوال سے لے کے راہل گاندھی تک تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ کھڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش جیسے والے حالات ہیں, اور جو بہت عرصے سے نریندر مودی لوگوں کے اصل مسائل سے ان کو ہٹا کے تو ایک ہندوتا کی راگ لاپ رہے تھے, وہ اب ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب لوگ اپنے ریئل مسائل, اب دیکھیں نا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ وہ پیپر آؤٹ ہوا اور اس کے اندر نقل وقل کا کوئی معاملہ بنا اور ایجوکیشن سسٹم پہ لوگوں نے بات کرنا شروع کی. کل جب وہ اپنے اکنامکس پہ بات کریں گے کہ ہمیں مل کے آ رہا ہے, یعنی یہ اتنے سارے لوگ جو ہے جن کے پاس اب دلی کی سڑکوں پہ, اب دلی کی جو ریلوے ٹریک ہے نا, جب وہاں پہ اس کا ڈیٹا لے لینا کہ جو صبح لوگ واش روم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اتنا بڑا جو ملک ہے اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہمارے پاس 600-700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. تو یہ حالت ہے اس کی. جب لوگ اپنے اصل مسائل کے ساتھ میدان میں آئیں گے تو پھر ہندوتا نہیں چلے گی. یعنی وہ مذہب کا جو کارڈ یہ نریندر مودی کھیل رہا ہے اور نفرت کا کارڈ جو کھیل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور مجھے لگتا نہیں کہ یہ سروائیو کر پائے گی یہ حکومت جو ہے اگلے الیکشن میں. بالکل صحیح. اس وقت جو جی آر بلوچ صاحب, اگر ہم بھارت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بھارت نے ہمیشہ دوسرے ملکوں کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے, وہاں پر عدم استحکام کے لیے نہ صرف سازشیں کیں بلکہ دہشت گردی تک وہ وہاں پر پہنچا. اب یہ سب کچھ جو ہے خود اپنے عوام کی قیمت پر, وہاں کے ایشوز پر, وہاں پر جس طرح ایک نفرت اور تعصب ہے, جس طرح وہاں پر غربت ہے, جس طرح وہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں. اب تعلیمی نظام کی بحالی میرا خیال ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اصلاحات کریں, وزیر تعلیم سے آپ دھرمیندر سے اس سے استعفیٰ لے لیں, لیکن اس کو بچایا جا رہا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ شکریہ. دیکھیے, ایک تو ہمیں نوعیت سمجھنی چاہیے کہ بی جے پی آر ایس ایس جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل, ایک جو ہے وہ ایسی حکومت ہے جو کہ میڈیا کنٹرول, ایکسپریشن آف آئیڈیاز کی کنٹرول, اور ووٹ مینیپولیشن, ووٹنگ پروسیس مینیپولیشن, projection of their leader as a populist leader, اور پھر سب سے بڑھ کے ایک کمیونسٹ جو ہے وہ فلسفی لے کے گورن کر رہی ہے گزشتہ 12-14 سال سے. ٹھیک ہے, تو اب ان کے لیے یہ میرے خیال میں ایک نیا چیلنج ہے جو کہ which is about these ان کی جو اصل جو ان کا جو فارمولا تھا, انڈر وچ فارمولا تھا جس کے انڈر وہ گورن کر رہے تھے, جس کو وہ استعمال کر رہے تھے اور پھر اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان بھی ایک ٹول تھا ان کے ہاتھ میں. تو اس میں پھر جو اصل مسئلے ہوتے ہیں عوام کے, دیٹ از امپلائمنٹ, ایجوکیشن, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, یہ تمام چیزیں پھر پس پشت ہو جاتی ہیں. اور یہی ہوا ہے کہ انڈیا از آلسو امنگ دوز کنٹریز جہاں پہ بیڈ گورننس it is among those countries with bad governance kind of benchmarks. تو میرا خیال ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اب کیا یہ پھر جس طرح انہیں عوام پارٹی کے لیڈر کو مار کے اس کو جیل میں ڈال کے اس کے خلاف
नकली पर्चे बना के टिपिकली और उसको डिफेम करके निकाल दिया दिल्ली से और अपना बंदा बिठा दिया, या जिस तरह से जो है वो ममता बनर्जी को हराया मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स के 10 मिलियन वोटर्स को ओवरनाइट रजिस्टर वोट्स के हटा दिया गया, या जहां कहीं भी मुसलमान जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुआ है, एक और आई थिंक यूपी के अंदर हुआ है, एक दो बहुत सारी जहां पे मुसलमान थोड़े बहुत थे और कुछ उनकी सीटें थी, वहां अब मुसलमानों की कोई सीट्स नजर नहीं आती। तो ये उनकी दिस इज ए फैशिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसमें इनका निकलना बहुत अच्छा चैलेंज है मेरे ख्याल में, और इसको मैं एक पॉजिटिव इसलिए देखना चाहता हूं कि मे बी, क्योंकि देखिए उसके जो बरक्स कांग्रेस पार्टी जो कि एक लिहाज से एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, फिलोसॉफिकली इडियोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है, वो भी एक लिहाज से सेक्युलर तो बनते हैं लेकिन कश्मीर को दबाए रखा, पाकिस्तान को दो लख्त किया, पाकिस्तान से लड़ाइयाँ की थी। सो आई डोंट थिंक इन कैरेक्टर दे डिफर, लेकिन एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट they tend to be secular, tend to support the minorities and so on and so forth. So what my fear is कि अब ये होगा कि इस मूवमेंट को, क्योंकि वहाँ गए भी हैं मेरा ख्याल है ये जो आप जिस तरह बता रहे थे कांग्रेस लीडर टू गिव सपोर्ट टू दीज यूथ, कि उसको अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है बीजेपी इज वेरी वेल एंट्रेंच्ड, बहुत मजबूत है, उसके टेंटिकल्स है, मीडिया हाउसेस तमाम उनके हाथ में है, पूरा इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर उनके हाथ में है। सो आई डोंट सी एन इमीडिएट थ्रेट टू देम, लेकिन डेफिनेटली एक इलेक्टोरल थ्रेट हो सकता है कुछ बन जाए आगे चल के, कि जब होती है लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनकी एक असूली और एक इखलाकी बुनियाद होती है। अगर भारत का नौजवान ये मुतालबा करता है कि तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ, वहाँ पर नकल का कल्चर ख़त्म हो, पेपर लीक ना हो और उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी तहरीक है या एक ऐसा मुतालबा है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर आप इसे इनकार करेंगे तो इससे तो बाकी मामला जुड़ते चले जाएंगे। या इंडीड मेरा ख्याल है ये बड़े लेजिटिमेट हैं और बड़े फाउंडेशनल हैं उनकी डिमांड्स। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। एक तो पहले द वे कॉकरोच मूवमेंट जिस तरह से डेवलप हुई कि पहले उन्होंने डिमोनाइज किया उनके जज ने, जिसको दे टुक इट अप, व्हिच इज वंडरफुल, कि नहीं वी आर अ कॉकरोच, यस वी आर अ कॉकरोच, बट विल ईट अप ऑन योर बैड गवर्नेंस, विल ईट अप ऑन योर प्रिविलेजेस और विल ट्राई टू रिन्यू इट। तो वहां से अब वो पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो मैं समझता हूँ कि उनके मुतालबे बड़े जायज हैं, और बीजेपी अगर वो करती है उनको ओबलाइज, तो इट बी ए गुड डेवलपमेंट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। क्योंकि आई थिंक हम देखते नहीं है लेकिन उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज टू मच, प्लस उनके जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में द कंपटीशन इज लाइक लिटरली डेथ एंड लाइफ वाली बात है वहां पे, क्योंकि लिमिटेड होती है, सीट्स होती है। सो आई थिंक मे बी they have picked up some very genuine causes। ये बिल्कुल। और खालिद साहब, अगर हम बात करते हैं इस मौके पर यूथ के इश्यूज़ के हवाले से, कोई भी ऐसी हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती जो नौजवानों के इश्यूज़ को जो है टैकल ना कर सके। ख़ासतौर पे इम्तिहानी निज़ाम की बात कर लें, आप बेरोज़गारी की बात कर लें। मुझे याद आ गया कि एक मौका था कि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा ये शिकायत थी, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने जो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में, मैं 90s के एंड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसको टारगेट किया और इम्तिहानी निज़ाम को फूल प्रूफ बनाया, और जिस तरह यहाँ पर नकल का ख़ात्मा किया गया वो एक बड़ा चैलेंज था। यानी ये काम जो अब भारत में मुतालबा किया जा रहा है, हम ये काम 25 बरस से भी ज़्यादा हो गए इससे पहले कर चुके हुए हैं। तो अभी भी खैर सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, लेकिन भारत के अंदर जो तहरीक पैदा हुई खासतौर पे तालीमी इस्लाहात के हवाले से, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? नजम साहब, देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी कोई इशू होता है उसके अंदर एक होती है कॉज और दूसरा होता है इफेक्ट। इस वक्त हम इफेक्ट देख रहे हैं।
جو آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہا ہے, جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, لیکن کاز کیا ہے؟ کاز میرا ماننا یہ ہے نجم صاحب کہ بنیادی طور پر دنیا میں جتنی بھی آپ رولز پڑھ لیں, دنیا میں گورننس پڑھ لیں, حکومتیں پڑھ لیں, چاہے ماضی میں چلے جائیں, دو وجہ میجر ہوتی ہیں تباہی کی. ایک حکمرانوں کی ایروگنس نمبر ون, اور دوسرا عوام کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بڑھ جاتا. یہ دو بنیاد بنتی ہے بنیادی طور پر. بعد میں سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی غصے میں آ جاتی ہے, کبھی حسینہ واجد کی شکل میں نظر آتی ہے یا کچھ اور. وہ ایک ایلیمنٹ آف ایروگنس ہوتا ہے, اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کا بھی دیکھ لیں, امریکہ کا بھی ابھی آج بھی دیکھیں, جو سب سے زیادہ ان کا تھا ایران کے خلاف, آلدو ٹاپک نہیں ہے, ایک ایلیمنٹ آف ایروگنس نظر آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بحری جہاز کیپچر نہیں کیے, ڈبو دیے کیونکہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے. اب آپ ذرا, میں صرف لنک یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ایلیمنٹ آف ایروگنس ہے جنگ کے اندر, آپ یہ کہنا. تو یہاں پہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ انڈین حکومت نے بنیادی طور پر ایک اپنے آپ کو اشورڈ لیا کہ ہماری جو پوزیشن ہے, چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا ان کے ریسنٹ الیکٹورل ونس تھیں, اس کو فور گرانٹیڈ لیا کہ یہ چند لوگ اٹھ کے ہمارے پر کیسے چیلنج کرتے ہیں. کاکروچ پارٹی کا نام اٹ سیلف بھی آپ دیکھ لیں, اینٹی ایروگنس نظر آتا ہے آپ کو, ایک اینٹی پریویلیجز نظر آتا ہے کہ جو پریویلیجز جن کے پاس ہیں ان کے خلاف وہ اپنے آپ کو کھڑا مضبوط کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا, ایڈ کریں ان کے اندر نوجوانوں کو, نوجوانوں کے پاس آج کل موبائلز ہیں, ڈیوائسز ہیں, وہ ہم سے کہیں زیادہ ٹیک سیوی ہیں, وہ کنیکٹڈ بڑی جلدی ہوتے ہیں, امپریشن جلدی پھیلتا ہے, فالو جلدی, ان کی ریٹینشن بہت زیادہ نہیں ہوتی, ریسرچ بیس وہ نہیں کام کرتے, امپلسو ہوتا ہے, جو بنگلہ دیش میں بھی ہوا آپ نے دیکھا, انڈیا میں بھی وہی موومنٹ ہے. اب ایڈ کریں, جو میسٹر بلوچ کہہ رہے تھے, بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ اب ایڈ کریں جو اینٹی پاکستان, اینٹی مسلم, پھر آپ کو خوفزدہ کر کے ایک حد تک اکٹھا کیا جا سکتا ہے. انڈیا میں جتنے الیکشن ہوئے آپ ریکال کریں گے, اتنا آپ کا جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے, پاکستان میں کبھی کسی نے اینٹی انڈیا ووٹ نہیں لیے ہوں گے. ہمارے اپنے مسئلے ہوں گے ڈومیسٹک, لیکن انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ ایک نفرت کی بیس پر لیا جاتا ہے, اینٹی پاکستان کر کے, انسیکیورٹی پیدا کر کے, پاکستان کو مانسٹر یا جنی خدا نخواستہ ثابت کر کے. یہ فیک ہوتا ہے. اب یہ جو بچے اٹھے ہیں یہ ریئلزم کی طرف جا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اینٹی پاکستان یا جھوٹے وعدے حکومت کے یا فالس گورننس یا لوپ ہول, چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم جس طرف اشارہ کیا, یہ ہمیں نہیں کرتے. ہمیں ایک جاب اپورچونٹیز چاہیے. بالکل جو ذوالفقار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو اگر آپ کے پاس بیسک سیوک ایمنسٹیز, واش روم, ایجوکیشن, ایک پانی کا نظام وہ نہ ہو, تو پھر آپ کی جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے ڈیوائسز ہیں ہاتھ میں پوری دنیا کے سسٹم, تو آپ اتنی جلدی ہی ایک کنکلوژن جلدی ڈرا کرنے کا, اور وہی ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ڈومینو ایفیکٹ ہے, ایک چیز نے دوسری کو لیڈ کیا, دوسری تیسری کو کیا, تو اب آپ فیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں جو ان سے مینج نہیں ہو پا رہے ہیں. تو مینج ہونا بھی ان کو بہت مشکل ہوگا جب تک ان کی کاز کو افیکٹ نہ کیا جائے. یہ اس وقت افیکٹس کو کرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. خالد صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, جہاں پر بھی آپ نفرت کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر اپنی سیاست کو چلاتے ہیں اور اس کو عوامی مسائل اور گورننس سے ڈیلنگ کر دیتے ہیں, اس سے توڑ دیتے ہیں, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچانک لوگ اپنے مسائل کے لیے باہر نکلتے ہیں. ان کے مسائل بہت زیادہ جینون ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ بھارت میں دیکھ لیجئے. ابھی ذوالفقار محمد صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر اگر صرف لیٹرینوں کا مسئلہ ہی اتنا بڑا سنگین ہے, تو پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں پر تعلیم کے مسائل کیا ہوں گے, روزگار کے مسائل کیا ہوں گے. پھر آپ نے جس طرح طاقت کے ذریعے دبا کر سب کو رکھا ہوا ہے, اور آپ اپنی سوسائٹی کو نفرت کی بنیاد پر, فرقہ پرستی کی بنیاد پر, مذہبی نفرت کی بنیاد پر چلاتے ہیں, تو پھر وہ ایک دن بم کی طرف پھٹتی ہے, اور یہ ہندوستان کا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے. نفرت سے, تعصب سے, نااہلی سے, اور آپ کے جو سینکڑوں ارب ڈالر کے ذخائر ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملتے. کچھ اور ایشوز ہیں, بات کریں گے خاص طور پہ سیلاب کے خطرات کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے, اس بریک کے بعد. دنیا اے آئی اور آٹونومس سسٹمز کے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے اور ہم کسی سے کم نہیں. ویلکم ٹو انڈس راس ایکسپو 2026. پاکستان کو روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز میں نیکسٹ لیول پر لے جانے کا نیشنل پلیٹ فارم. ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈیفنس روبوٹکس سے انڈسٹریل آٹومیشن, فزیکل اے آئی, ایگری ٹیک اور مختلف سیکٹرز میں
नेक्स्ट जेन इनोवेशन। आए देखें लाइव टेक्नोलॉजी, डाउन ब्रेकिंग आइडियाज, रोबो वॉर्स, एक्सपर्ट डिस्कशंस और पाकिस्तान के ब्राइटेस्ट इनोवेटर्स, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। फ्यूचर का सिर्फ सोचो मत, उसका हिस्सा बनो। इंडस रास एक्सपो 2026, पावरिंग पाकिस्तान's autonomous future। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुनिया एआई और ऑटोनमस सिस्टम्स के नए दौर में दाखिल हो रही है और हम किसी से कम नहीं। वेलकम टू इंडस रास एक्सपो 2026। पाकिस्तान को रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम्स में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का नेशनल प्लेटफॉर्म। ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस रोबोटिक्स से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिजिकल एआई, एग्रीटेक और मुख्तलिफ सेक्टर्स में नेक्स्ट जेन इनोवेशन। आए देखें लाइव टेक्नोलॉजी, डाउन ब्रेकिंग आइडियाज, रोबो वॉर्स, एक्सपर्ट डिस्कशंस और पाकिस्तान के ब्राइटेस्ट इनोवेटर्स, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। फ्यूचर का सिर्फ सोचो मत, उसका हिस्सा बनो। इंडस रास एक्सपो 2026, पावरिंग पाकिस्तान's autonomous future। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमने कल भी डिस्कस किया था, एक मरतबा फिर हम डिस्कस करेंगे मुल्क में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खतरा ज़ाहिर किए जा रहे हैं और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने जो मुख्तलिफ अलर्ट जारी किए हैं, इनमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी उनके जो अजला हैं उनके अलर्ट्स भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी दरिया झेलम के हवाले से बात की जा रही है। दरिया नीलम, दरिया पूंछ और भिम्बर नाला ख़ास तौर पे और झेलम और पूंछ के जो मुआवन नदी नाले हैं उनकी भी बात की जा रही है कि वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का पानी और सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो सकती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर दरियाए चित्राल की बात की जा रही है। दरियाए काबुल, दरिया स्वात के साथ साथ मुख्तलिफ जो नाले हैं ख़ास तौर पे उनमें भी तुग़यानी का खदशा है। हमें जहाँ पर एक अपने शुमाली इलाका जात में इस वक्त जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं उनकी वजह से मसाइल का सामना है, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं उनकी वजह से है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो सूरत हाल बन रही है वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ ही हमें इन खतरात का भी सामना है कि हमें चूँकि भारत जो है सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल कर चुका हुआ है और अगर भारत में शदीद बारिशें होती हैं, जैसे कि इस वक्त मानसून के हवाले से मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं, उसके नतीजे में भारत जिस तरह पानी छोड़ता है और बग़ैर इतला के छोड़ता है तो उसके असरात भी मुरतब हो सकते हैं। ये क्या ख़तरात हैं आगे और ख़ास तौर पे भारत के पानी छोड़ने के हवाले से जो इतलात हैं वो किस हद तक आप कहें कि ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर वो इतला नहीं देता। तो इस पर बात करने के लिए सिंध ताश मुआहदे की के बाद की सूरत हाल पर जुल्फ़कार मेहतू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़कार साहब, अगर हम इस वक्त मौसम की सूरत हाल पर बात करें, हमारे अपने शुमाली इलाका जात में अच्छी खासी बारिशें जो हैं उनके होने के इम्कानात हैं, उसके नतीजे में जो गर्मी इस वक्त मौजूद है, इससे पहले से गर्मी की लहर आई, ग्लेशियर्स भी पिघलने हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे और उससे भी पानी जो है तेज़ी से आएगा, फिर क्लाउड ब्रस्ट जो है बीच में शामिल हो गए और सबसे आखिर में सबसे अहम जो फैक्टर है वो इंडिया की तरफ से अचानक पानी छोड़ देना है क्योंकि सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल है। किस तरह देख रहे हैं आप सूरत हाल को? देखिए नजम, दो चीज़ें आपने कही हैं, दोनों ही बड़ी वैलिड है। एक तो ये है कि जो हमारे शुमाली इलाका जात है उसके अंदर कोई 53, ये मैंने स्टोरी दी थी 2-3 साल पहले, 53 झीलें यानी ऐसी हैं जिनके ऊपर ग्लाफ का ख़तरा है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड उसकी वजह से। और ये इतना तेज़ पानी होता है, इतनी स्पीड से होता है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं ना उसको रोड करके वो निकलता जाता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो नदी नालों को उनके रास्ते में जो रुकावटें वो दूर करना पड़ेगी, फिर वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो ये,
اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ سنتاس معاہدہ معطل ہے، معطل نہیں ہے. میں پاکستان کا جو موقف ہے اور دنیا بھر کا موقف ہے، یہ معاہدہ آرٹیکل 11 اور 12 جو انڈس واٹر ٹریٹی کا، یہ کہتا ہے کہ یہ معطل یک طرفہ طور پہ نہیں ہو سکتا، دونوں بھی نہیں کر سکتے جب تک دونوں وہ عمل نہیں کر رہا نا بھارت اس وقت جو ہے ڈٹائی کے ساتھ عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر. ہاں وہ مان نہیں رہا. اب یہ ایک لگا چیز کہ مان نہیں رہا، اور اس نے کہا ہیلڈی نے بیس کیا ہوا ہے. ہیلڈی نے بیس ہوتا ہے کسی چیز کو کنڈیشنل کر کے تو پھر کہنا کہ اگر تم یہ دہشت گردی نہیں کرو گے تو پھر میں یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ سارے کا سارا ایک انڈیا کا اپنی اختراع ہے، اس میں قانونی لحاظ سے بین الاقوامی طور پہ کچھ نہیں ہے. اچھا تیسری بات یہ کہ اگر یہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمارے ساتھ کیا نقصان ہمارا ہو سکتا ہے. دیکھیے جب انڈس واٹر ٹریٹی کی جو آرٹیکل 4 ہے اس کی سب کلاس 8 یہ کہتی ہے کہ جب بھی پانی چھوڑا جائے گا، یعنی اگر کیونکہ ہم تو لوئر ریپیرین ہیں تو انڈیا تو اپر ریپیرین ہے، یہ کلاز اس کو جو ہے وہ باؤنڈ کرتی ہے کہ اگر ایکسٹرا آرڈنری ڈسچارجز ہوں گے، یعنی فلڈ کا پانی ہوگا تو وہ پاکستان کو پہلے بتائے گا. تو یہ تو میں نے آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی بتائی. اور دوسرا ایک علیحدہ معاہدہ ہوا تھا محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور اس وقت کے وزیر اعظم انڈیا راجیو گاندھی کے درمیان 1989 میں، اس کو کہتے تھے فلڈ کی ایڈوانس انفارمیشن. یہ ہر سال جو ہے یہ معاہدہ ریوائز کیا جاتا تھا، اس پہ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہوتی تھی. 2019 سے حکومت انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ بھی ریوائز نہیں کیا، اور انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے پچھلے جو اس کا واقعہ ہوا پہلگام والا تو اس کے بعد اس نے ہیلڈی نے بیس کیا ہوا اپنے طور پہ ہے نہیں. اب یہ دونوں کا نقصان ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ نقصان یہ ہوا کہ ابھی یہ 19 جولائی کو، ابھی 3-4 دن پہلے جب اچانک شام کو 6 بجے مرالا براج پہ 1,75,411 کیوسک کا ریلا، بڑا سیلابی ریلا انٹر ہو گیا. پاکستان کو اخنور کا پل جو مقبوضہ وادی میں ہے وہاں سے مرالا براج تک پانی پہنچنے میں صرف 5 گھنٹے لگتے ہیں، صرف 5 گھنٹے. اور پاکستان کے پاس یہ 5 گھنٹے کا ہی وقت ہے کہ وہ آگے دریا کے اندر آپ سمجھیں کہ جنگ تک صورتحال جو ہے نا، گجرانوالا، حافظ آباد، پھر جنگ، یہ دریا چناب جہاں سے گزر رہا ہے، یہ سارے کو ہم نے سنبھالنا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور انڈیا اور اس وقت اگر سنتاس معاہدے کو اس طرح معطل رکھا جاتا ہے اور بھارت اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ ایک بالکل ذوالفقار میں صاحب بہت بہت شکریہ اس اہم پر ہمیں رہنمائی دینے کے لیے. اور ناظرین، بھارت اگر اس رویے کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کو ایک آبی حملہ سمجھا جائے گا، سیلابی حملہ سمجھا جائے گا. اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے لڑیں گے، تو ہم یہ بھی کہنے میں حق پہ جانب ہے کہ ہم اس کو بھی یہ سمجھیں گے کہ بھارت نے سیلاب کی صورت میں جنگ مسلط کی ہے اگر وہ بغیر اطلاع کے اس طرح پانی چھوڑتا ہے اور پاکستان کے لیے خطرات پیدا کرتا ہے. عالمی برادری کو اس پوری سچویشن کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ تناؤ کو بڑھا سکتی ہے اور ایک مرتبہ پھر جنوبی ایشیا میں مسائل پیدا کر سکتی ہے. ہم اس پر بار بار خبردار کر رہے ہیں، اس کو عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا ہوگا اور بھارت کو جو ہے اس تمام اقدامات سے روکنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اسی وقت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.